بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی قوم۔ تو کوشش کر کے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار بھی رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دستے حق پر اسلام قبول کرنے والے یہ پہلے شخص تھے۔ ان کی صحبت میں مدتوں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کی شرف سے سرفراز ہیں۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے، یعنی کہ دو سینگوں والے کے لقب سے مشہور ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دنیا کے دونوں کناروں کا چکر لگایا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے، یعنی کہ 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا۔ اور بعض نے یہ وجہ بتائی چونکہ ان کے ماں اور باپ دونوں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ دنیا میں کل 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی ہے۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر جو 2 کافر ہیں نا، ان میں سے ایک کا نام بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ذوالقرنین نے نا زندگی میں 3 سفر کیے جو قرآن مجید میں ان کے سفروں کے حال اس طرح بیان کیے گئے ہیں، سورہ کہف میں ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا نا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، مغرب کی جانب چل پڑے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے نا تو انہوں نے اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ منزلیں طے کر کے آپ اس مقام تک پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہوں، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جنہوں نے جانوروں کی کھالیں پہنی ہوئی تھی، اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے علاوہ ان کی کوئی غذا نہیں تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے اور وہ انتہائی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرا، آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے
جس کے پاس کوئی مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ یہ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں سے بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو قتل کر دیا۔ تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب کیا، یہاں تک کہ صدین یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ اشاروں میں بات ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد طلب کی۔ یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے نا، یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خون خوار اور وحشی جنگلی جانور جیسے آدمی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے اور خشک چیزوں کو لاد کر کمر پر لے جاتے۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی نا، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب عطا کیا ہے، بس تم جسمانی طور پر میری تھوڑی سی مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک خندق کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن دیے۔ ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھی بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، اور پھر اس میں تانبا اور لوہا اور سیسا پگھلا کر ڈالا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی۔ یعنی کہ ان لوگوں نے مدد کی تو دیوار کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج، ان کی جو قوم ہے نا، روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں نا اور ٹوٹنے کے قریب بھی ہو جاتی دیوار، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو چھوڑو اب کل کو توڑ لیں گے۔ جب اس طرح دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آتا ہے نا تو اس طرح کہہ دیتے ہیں، تو وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے اگلے دن، اور جب دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا نا تو کوئی کہے گا کہ چلو اب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کو توڑیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار اگلے دن ٹوٹ جائے گی، اور یہ قیامت کے قریب کا منظر ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلا دیں گے اور قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، یہ ان 3 شہروں میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب قرآن پاک میں ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوئے پھسل جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو سنا اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔